ناظرین، واقعات جہاں انسان کے لیے خاصی دلچسپی کا سامان ہوا کرتے ہیں، وہیں یہ انسان کے دل پر بہت سارے پیغام اور اثرات نقش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مبین میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا سابقہ اقوام کے قصص اور واقعات بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں وہ غلطیاں نہ کریں جو ان سے سرزد ہوئیں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہر موڑ پر مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، اسلام ہر ایک کی حدود و قیود کو بیان کرتا ہے تاکہ کوئی شخص خوشی یا تکلیف کے موقع پر بھی اسلام کی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے اور یہ چیز مومن کے لیے خاص ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کی سیرت و سوانح میں ہمیں جا بجا پاکیزہ مزاج اور ہنسی خوشی کے واقعات اور نصیحت آموز آثار و قصص ملتے ہیں جن میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ خوش طبعی اور پند و نصیحت کے لیے جھوٹے من گھڑت اور افسانوی واقعات اور لطائف کے بجائے ان مقدس شخصیات کی سیرت اور حالات کا مطالعہ کریں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنے اخلاق اور کردار اور ذہن و فکر کی اصلاح کر سکیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہترین اسلامی واقعات کا ایک گلدستہ سنائیں گے۔ اس ویڈیو میں حرارت ایمان یعنی ایمان کو گرما دینے والے واقعات موجود ہیں جنہیں سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ بس آپ سے گزارش اتنی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی قصہ سنے بغیر آپ چلے نہ جائیں۔ ناظرین، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا لڑکا حالت نزا میں ہے، آپ تشریف لائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ کہلا بھیجا کہ انہیں میری جانب سے سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ میں آ کر کیا کروں گا، جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور جو لے لیا سب اس کا ہے اور ہر چیز اس کے یہاں ایک مدت معین تک قائم ہے، انہیں صبر کرنا چاہیے۔ لیکن دوبارہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم دلائی کہ وہاں ضرور تشریف لائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور چند صحابہ بھی تھے۔ جب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہ صاحبزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اٹھا کر لایا گیا اور اس وقت اس کا آخری وقت تھا، اس کی جان تڑپ رہی تھی۔ ابو عثمان راوی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سیدنا اسامہ نے کہا تھا کہ وہ اس طرح سے تڑپ رہا تھا گویا کہ مشک لڑھکتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں تو حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے
اور اللہ تعالیٰ انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک یہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سید ام کلثوم کے جنازے کے ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا کہ آنسو بہا رہی تھیں۔ پھر سیدنا انس بیان فرماتے ہیں کہ جب قبر تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے رات کو جمع نہ کیا ہو؟ تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کی کہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبر میں اترو۔ چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے۔ بحوالہ بخاری الجنائز باب۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ اور جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ آپ کے چہرے پر رنج کا اثر نمایاں تھا، اور میں یہ سارا منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے سیدنا جعفر کے گھر کی مستورات اور ان کے رونے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ جا کر انہیں منع کر دیں۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے منع کیا۔ وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ وہ بات نہیں مانتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جا کر منع کر دو۔ وہ گیا اور منع کیا۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مجھ پر غالب آ گئی، میرا کہا نہیں مانتی۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر ان کے منہ میں خاک ڈال دے۔ میں نے کہا کہ اللہ تیرا ناک خاک آلودہ کرے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر سکتا ہے، اور نہ ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان چھوڑتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات سناتے چلیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں حکم صادر فرماتا ہے تو فرشتے اس کے حکم پر عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں۔ جیسے زنجیر صاف پتھر پر لگے تو آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب ان فرشتوں کے دلوں سے خوف کی حالت جاتی رہتی ہے تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ دوسرا کہتا ہے کہ جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے اور وہ بڑا بلند اور برتر ہے۔ بعض اوقات فرشتوں کی یہ باتیں چوری سے بات اڑانے والے شیطان بھی سن لیتے ہیں، اور وہ زمین سے آسمان تک اوپر تلے ہوتے ہیں۔ پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آگ کا شعلہ سب سے اوپر والے شیطان کو لگ جاتا ہے اور اسے اس سے پہلے جلا دیتا ہے کہ وہ اپنے نیچے والے کو بات پہنچائے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شعلہ اس تک نہیں پہنچتا، وہ اس سے نیچے والے کو، اس طرح وہ بات زمین تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر وہ بات جادوگر تک پہنچا دی جاتی ہے، پھر وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ کوئی بات اس کی ٹھیک نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نجومی نے ہمیں فلاں دن یہ بات بتائی تھی کہ آئندہ ایسا ایسا ہوگا، اور ویسا ہی ہو گیا ہے۔ اس کی بات سچ نکلی، حالانکہ یہ کچی بات وہ ہوتی ہے جو براہ راست آسمان سے چرائی گئی تھی۔ بحوالہ بخاری تفسیر سورۃ حجر۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں
کہ اللہ پاک جب آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی سے پھڑپھڑانے لگتے ہیں اور اس کی آواز اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح صاف پتھر پر زنجیر کو مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب ان کی گھبراہٹ چلی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حق فرمایا ہے، وہ بلند اور بڑا ہے۔ اللہ کے اس حکم کو شیاطین سن لیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بات شیطان سن لیتا ہے وہ بات اپنے سے نیچے والے کو پہنچاتا ہے، پھر دوسرا تیسرے کو پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ آخری شیطان کاہن اور جادوگروں کو بتا دیتا ہے۔ بعض اوقات بات نیچے پہنچانے سے پہلے شعلہ آ کر شیطان کو بھسم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بات نیچے پہنچا دی جاتی ہے اور پھر شعلہ بعد میں آتا ہے، پھر اس سچی بات میں 100 جھوٹ ملا کر بیان کی جاتی ہے۔ جب آسمان والی بات کچی ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یارا، فلاں دن جادوگر یا کاہن وغیرہ نے فلاں بات کہی تھی، وہ اب کچی ہو گئی۔ اب اس ایک بات کی وجہ سے دوسری جھوٹی باتوں کی بھی تصدیق کر لی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے کے ایک شخص کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا۔ میت سے پوچھا گیا کہ تو نے زندگی بھر کوئی نیک عمل بھی کیا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو اپنا کوئی نیک عمل نظر نہیں آتا۔ اسے کہا گیا کہ سوچ لے۔ چنانچہ اس نے سوچ کر کہا کہ مجھے اور تو کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی ہے، البتہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور میں اپنی رقم کا مطالبہ کرتا۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اگر وہ شخص مالدار ہوتا تھا تو اسے مہلت دے دیا کرتا تھا، اور اگر وہ غریب ہوتا تھا تو اسے معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو بندہ ہو کر معاف کرتا رہا تو میں رب ہو کر تجھے معاف کیوں نہ کر دوں۔ پھر اللہ نے اسے معافی دے کر جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بیمار تھا۔ جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر کے مجھے آگ میں جلا دینا۔ جب میری ہڈیاں بھی جل جائیں تو انہیں اکٹھا کر لینا، پھر جس دن تیز ہوا چلے تو میرے جسم کی راکھ کو دریا میں بہا دینا۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کے ورثاء نے ایسا ہی کیا، لیکن رب العالمین نے اس کی راکھ کو جمع کر کے اسے انسان بنا کر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ، میں نے یہ سب کچھ تیرے خوف سے کیا کہ کہیں میں تیرے غضب میں نہ آ جاؤں۔ اللہ پاک نے اسے معاف فرما دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کفن چور تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل ناجائز کر رکھے تھے۔ ایک دن اسے اللہ کا خوف آیا تو وہ گھر سے نکلا اور راہب کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا کہ تو بڑا مجرم، تیرے لیے معافی کہاں؟ اس نے اسے بھی قتل کر ڈالا کہ معافی تو ہے نہیں، تو پھر اسے قتل کر کے 100 قتل پورے نہ کر دوں؟ لیکن اس کے دل میں پھر خوف الہی آیا اور اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے توبہ کی کوئی صورت بتا دے۔ ایک شخص نے اسے کہا کہ تو فلاں بستی میں چلا جا،
اور وہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، ان میں جا کر عبادت گزاری کر اور معافی مانگ، تجھے اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ وہ اسی بستی کی طرف چلا، راستے میں اسے موت آ گئی۔ اس کے دل میں توبہ کا جو جذبہ تھا، اس کے تحت وہ اپنے سینے کے بل آگے کو گھسیٹنے لگا۔ جب مر گیا تو اس کے پاس رحمت اور عذاب کے دونوں قسم کے فرشتوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا۔ رحمت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اس لیے اسے جنت میں لے جائیں گے، لیکن عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس کی پوری زندگی بدعملیوں سے بھری ہوئی ہے، اسے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن رب کریم و رحیم نے گناہوں والی بستی کو حکم دیا کہ تو کچھ دور ہو جا، اور توبہ والی بستی سے فرمایا کہ تو قریب ہو جا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپو۔ جب فاصلے کی پیمائش کی گئی تو وہ توبہ والی بستی کے ایک بالشت بھر قریب تھا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ بحوالہ بخاری 3480۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ دنیا میں اتار دیا۔ اسی ایک حصہ رحمت کے باعث مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک جانور اپنے بچے کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنا پاؤں بچے کے اوپر سے ہٹا لیتا ہے، یہ بھی رحمت کے ایک حصے کی برکت سے ہے۔ بحوالہ بخاری الادب۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کافر کو اللہ کی وسیع رحمت کا علم ہو جائے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہو، اس طرح اگر مومن کو اللہ کے بڑے عذاب کا علم ہو جائے تو وہ جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تکلیف کی باتیں سنے اور وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کر سکتا ہو۔ دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اتنی بڑی گستاخی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی اور رزق عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ دوستو، اللہ رات کے آخری حصے میں رحمت کی آواز لگاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات جب تیسرا حصہ رات کا باقی ہوتا ہے تو آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہے اور میں اسے بخش دوں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پختہ طریقے سے دعا مانگے، یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے فلاں چیز دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا ماتحت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے کہنے پر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرما دیا ہے کہ میرا بندہ جب برائی کا ارادہ کرے لیکن کر نہ سکے تو اس کی برائی نہ لکھو، اگر برائی کا ارتکاب کر لے تب ایک ہی برائی لکھو، اگر وہ برائی کو میری رضا کے لیے ترک کر دے تب بھی نیکی لکھو،
اور جب نیکی کا ارادہ کرے لیکن کر نہ سکے تو اسے ایک نیکی لکھو، اگر نیکی کر لے تو اسے 10 نیکیوں سے 700 نیکیوں تک لکھو۔ بحوالہ بخاری شریف۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے پھر وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ گناہ معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس سے دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے رب میرے مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، اس لیے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے اور وہ معافی چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بخشتا بھی ہے اور گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ بحوالہ بخاری شریف، باب التوحید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے معاف کر دیا کہ اس نے کنویں کے دہانے پر ایک کتے کو ہانپتے ہوئے دیکھا، وہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، پھر اس کو اپنی چادر میں باندھ کر اس کتے کے لیے کنویں سے پانی نکالا اور اسے پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نیکی کے بدلے میں جہنم سے بچا لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تکلیف اٹھاتے ہو جب اس کے سامنے بادل نہ ہو؟ لوگوں نے عرض کی کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم سورج کے دیکھنے میں ہجوم کا شکار ہوتے ہو جب اس کے سامنے بادل نہ ہو؟ لوگوں نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ سنو، قیامت کے دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو دنیا میں جس کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے، چنانچہ کوئی ان میں سے سورج کے پیچھے چلا جائے گا اور کوئی ان میں سے چاند کے پیچھے چلا جائے گا اور کوئی ان میں سے بتوں کے پیچھے چلا جائے گا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمانداروں کا گروہ باقی رہ جائے گا، اور ان میں اس امت کے منافق بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جس کو وہ نہیں پہچانتے ہوں گے، اس میں ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تجھے نہیں جانتے۔ ہم اس جگہ کھڑے رہیں گے حتیٰ کہ ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے، اور جب وہ آئے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچان لیں گے اور فرمائے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو وہ کہیں گے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ انہیں بلائے گا اور جہنم پر پل صراط رکھ دیا جائے گا، تو تمام پیغمبر جو اپنی امتوں کے ساتھ اس پل سے گزریں گے ان سب میں سے پہلا میں ہوں گا، اور اس وقت سوائے پیغمبروں کے کوئی بول نہ سکے گا
اور پیغمبروں کا کلام اس دن یہ ہوگا کہ اے اللہ سلامتی سے گزار دے، اور جہنم میں سعدان کے کانوں کے مشابہ آنکڑے ہوں گے، کیا تم لوگوں نے ان کے کانٹنے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹوں کے مشابہ ہوں گے، البتہ ان کی لمبائی کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ آنکڑے لوگوں کو ان کے اعمال کے موافق اچکیں گے، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے اعمال کے سبب جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا، اور کوئی ان میں سے مارے زخموں کے چور چور ہو جائے گا۔ اس کے بعد بالآخر نجات پائے گا، حتیٰ کہ جب اللہ دوزخیوں میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں، چنانچہ فرشتے انہیں نکال لیں گے، اور فرشتے انہیں سجدوں کے نشانوں سے پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے۔ ابن آدم کے کل جسم کو آگ جلا ڈالے گی سوائے سجدوں کے نشان کے، تو آگ سے وہ نکالے جائیں گے اور وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ان کے اوپر آب حیات پانی ڈالا جائے گا تو وہ اس کے پڑنے سے ایسے اگیں گے جیسے دانہ میلاب کے بہاؤ میں اگتا ہے۔ اس وقت اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو چکا ہوگا، اور ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا، اور وہ تمام دوزخیوں میں سے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، کہے گا اے میرے پروردگار، میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ مجھے اس کی ہوا نے جھلسا کر رکھ دیا ہے اور مجھے اس کے شعلوں نے جلا دیا ہے، اور وہ دعائیں مانگتا چلا جائے گا۔ آخر اللہ فرمائے گا اچھا، اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے تو اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ وہ کہے گا تیری بزرگی کی قسم، نہیں کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی رونق دیکھے گا۔ پھر جس قدر اللہ تعالیٰ اس شخص کا خاموش رہنا پسند کرے گا وہ آدمی چپ رہے گا۔ اس کے بعد کہے گا اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے کے پاس بٹھا دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے اس بات پر وعدے نہیں کیے تھے کہ جو تو مانگ چکا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب تو نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تجھے یہ بھی عطا کر دیا جائے تو تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ قسم تیری بزرگی کی، نہیں، میں اس کے سوا اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے جس قدر چاہے گا وعدے لے لے گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے پاس بٹھا دے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائے گا اور اس کی تر و تازگی اور رونق دیکھے گا تو جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ چپ رہے گا۔ اس کے بعد کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ اے ابن آدم، تو کس قدر وعدہ خلافی کرتا ہے؟ کیا تو نے اس بات پر وعدے نہیں کیے تھے کہ جو تجھے دیا جا چکا ہے اس کے سوا تو کچھ اور نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ کر۔ اللہ تعالیٰ اس کی باتوں سے بننے لگے گا اور خوش ہوگا۔ اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا
جو کچھ تو مانگ سکتا ہے مانگ۔ جب اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ بزرگ و برتر فرمائے گا کہ یہ چیزیں بھی مانگ۔ اب اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا جائے گا اور وہ مانگتا چلا جائے گا۔ جب اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے یہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں اور اس کا ایک گنا مزید بھی۔ یہ حدیث سن کر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر یہ فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ تجھے یہ بھی سبھی کچھ اور اس کے ساتھ اس کی مثل 10 گنا اور بھی دیا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے جواب دیا کہ مجھے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف یہی قول یاد ہے کہ تجھے یہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کے مثل 1 گنا مزید بھی۔ تو سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تجھے یہ اور اس کے مثل 10 گنا مزید دیا جاتا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ ناظرین، سیدنا معن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے باپ اور میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری منگنی کی اور میرا نکاح کیا، اور ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا، اور وہ مقدمہ یہ تھا کہ میرے باپ یزید نے کچھ اشرفیاں بطور صدقہ نکالی اور ان کو مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھوا دیا کہ تم مستحقین میں سے جس کو چاہو دے دینا۔ چنانچہ میں گیا اور میں نے وہ اشرفیاں لے لیں اور ان کو گھر لے آیا۔ میرے باپ نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے تجھے دینے کا قطعاً ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یزید، جو نیت تم نے کی تھی کہ کسی مستحق کو صدقہ مل جائے اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اے معن، جو اشرفیاں تم نے لے لی ہیں وہ تمہاری ہیں۔ بحوالہ بخاری الزکوات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا اور اس کو پیاس لگی تو وہ کنویں میں اترا اور اس نے اس سے پانی پیا۔ پھر وہاں سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اس کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہے جیسی مجھے لگی تھی، لہٰذا وہ پھر کنویں میں اترا اور اس نے اپنے موزہ میں پانی بھرا اور اس کو اپنے دانت سے پکڑا اور اس کے بعد اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرما لیا اور اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں جانوروں کی جان بچانے میں بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر جاندار سے احسان کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے گزشتہ امتیں پیش کی گئیں اور انبیاء گزرنے لگے، کسی کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ 2 آدمی، کسی کے ساتھ ان کی امت کے کچھ لوگ تھے اور کسی نبی کے ساتھ تو کوئی بھی امتی نہ تھا۔ پھر ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے پیش کی گئی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی امت ہے؟
میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام، کیا یہ میری امت ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر کہا گیا کہ تم آسمان کے کنارے میں دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک بڑی جماعت نے آسمان کے کناروں کو بھر رکھا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر ادھر آسمان کے دوسرے کنارے بھی دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ واقعی بہت بڑی جماعت آسمان کے کنارے کو بھرے ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور ان میں سے 70,000 بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس قدر فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے اور ہم لوگوں سے یہ ظاہر نہ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ اس پر لوگوں نے تبصرہ کرنا شروع کیا، کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی، اس لیے وہ لوگ ہم ہوں گے، ورنہ ہماری اولاد ہوگی جو اسلام کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہم دور جاہلیت کی پیدائش ہیں اور گناہوں میں ملوث ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، وہ تو وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں اور نہ کسی شے میں بدفعلی سمجھیں اور نہ علاج کے لیے آگ سے داغ لگواتے ہیں، بلکہ اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم ان میں سے ہی ہو۔ پھر کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس عکاشہ، دعا کرانے میں تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ مشکیزوں کا پانی بڑھ گیا۔ ناظرین، سیدنا عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم رات کو چلے، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ آ گیا تو ہم نے پڑاؤ کیا اور سب سو گئے، اور مسافروں کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی نیند میٹھی نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں سورج کی گرمی نے بیدار کیا۔ سب سے پہلے جو شخص جاگا وہ فلاں شخص تھا، پھر فلاں شخص تھا، پھر فلاں شخص تھا، پھر سیدنا عمر بن خطاب چوتھے جاگنے والے شخص تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو جایا کرتے تھے تو ان کو کوئی بیدار نہ کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیدار ہو جائیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے خواب میں کیا ہو رہا ہے، مگر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیدار ہوئے اور انہوں نے وہ حالت دیکھی جو لوگوں پر طاری تھی اور وہ طاقتور آدمی تھے، تو انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور برابر تکبیر کہتے رہے اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آواز کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو جو مصیبت لوگوں پر پڑی تھی اس کی شکایت آپ سے کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سونا جان بوجھ کر نہیں تھا۔ پھر چلے اور تھوڑی دور جا کر اتر پڑے اور وضو کا پانی منگوایا
پھر وضو کیا، آذان کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اچانک ایک ایسے شخص پر آپ کی نظر پڑی جو گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تجھے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جنابت ہو گئی تھی اور پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم کر لو، وہ تمہیں کافی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اتر پڑے اور ایک شخص کو اور سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ وہ دونوں چلے تو ایک عورت ملی جو پانی کی دو مشکوں کے درمیان اپنے اونٹ پر بیٹھے جا رہی تھی۔ تو ان دونوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ کل میں اس وقت پانی پر تھی اور ہمارے مرد پیچھے آ رہے ہیں۔ ان دونوں نے اس سے کہا کہ خیر، اب تو ہمارے ساتھ چل۔ وہ بولی کہ کہاں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا کہ وہ شخص جسے بے دین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہی ہیں جن کے متعلق یہ خیال کرتی ہو، تو چل تو صحیح۔ بس وہ دونوں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا۔ سیدنا عمران فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اسے اس کے اونٹ سے اتارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور دونوں مشکوں کے منہ کھول کر اس میں سے کچھ پانی اس برتن میں نکالا۔ اس کے بعد ان کے اوپر والے منہ کو بند کر دیا اور نچلے منہ کو کھول دیا، اور لوگوں میں آواز دی گئی کہ پانی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پلا لو۔ جس نے چاہا خود پیا اور جس نے چاہا جانوروں کو پلایا، اور آخر یہ ہوا کہ جس شخص کو جنابت ہو گئی تھی اس کو ایک برتن پانی کا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو اپنے اوپر ڈال لو۔ اور وہ عورت کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی قسم جب پانی اس کی مشکوں سے لے لیا گیا تو یہ حال تھا کہ ہمارے خیال میں وہ اب اس وقت سے بھی زیادہ بھری ہوئی تھی جب آپ نے پانی لینا شروع کیا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ کھانا پینا جمع کر دو۔ لوگوں نے اس کے لیے عجوا، کھجور، آنا اور ستو وغیرہ جمع کر دیے اور ایک کپڑے میں باندھ دیا اور اس عورت کو اس کے اونٹ پر سوار کر دیا اور کھانے کا سامان اس کے آگے رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا، لیکن اللہ نے ہمیں پانی پلایا۔ پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس آئی، اور چونکہ وہ راہ میں روک لی گئی تھی اور وہ دیر سے گھر پہنچی تھی، انہوں نے کہا کہ تجھے کس نے روک لیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ عجیب بات پیش آ گئی تھی، مجھے 2 آدمی ملے اور مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے بے دین کہا جاتا ہے، اور اس نے ایسا کام کیا۔ اللہ کی قسم، یقیناً وہ شخص زمین اور آسمان کے درمیان میں سب سے بڑا جادوگر ہے، یا پھر وہ سچ مچ اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس کے آس پاس کے مشرکوں سے لڑتے رہے، لیکن جس بستی میں وہ عورت رہتی تھی اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اس نے ایک دن اپنی قوم سے کہا کہ
کہ میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان لوگ جان بوجھ کر تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تم مسلمان نہیں ہو جاتے؟ تو انہوں نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی تھیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بیعت لے لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہ چھوٹا ہے، ان سے ابھی بیعت لینا بے فائدہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ راوی کہتا ہے کہ یہی عبداللہ بن حشام بازار جاتے اور غلہ خریدتے تھے، پھر کبھی سیدنا ابن عمر اور ابن زبیر علی ان سے مل جاتے تو فرماتے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے تمہارے لیے برکت کی دعا مانگتے ہوئے سنا تھا، تو وہ ان کو شریک کر لیتے تھے۔ اکثر اوقات پورا اونٹ غلے کے ساتھ بطور نفع کے حصے میں آ جاتا تھا اور وہ اس کو اپنے گھر روانہ کر دیتے تھے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طفیل بن عمرو دوسی اور ان کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قبیلہ دوس کے لوگوں نے نافرمانی کی اور دین حق کی پیروی سے انکار کر دیا، لہٰذا اللہ سے ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ لوگ کہنے لگے کہ ابھی اللہ کے نبی نے بد دعا کی اور ابھی دوست ہلاک ہوئے، مگر آپ نے دعا کی اے اللہ دوست کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام میں لے آ۔ پھر دوست قبیلہ کے لوگ مسلمان ہو کر آ گئے تھے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم ذی الخلصہ کو تباہ کر کے مجھے آرام کیوں نہیں دیتے؟ ذی الخلصہ قبیلہ شام میں ایک بت خانہ تھا، اس کو یمن کا کعبہ کہا کرتے تھے۔ سیدنا جریر یہ فرماتے ہیں کہ پھر میں قبیلہ احمس کے 150 سواروں کے ساتھ چل پڑا اور ان سب کے پاس گھوڑے تھے اور میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ اتنے زور سے مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کا نشان میرے سینے پر نمایاں ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں دعا کی کہ اے اللہ ان کو سواری پر جما دے اور ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ پھر وہ حضرت جریر وہاں گئے اور اسے توڑا اور اسے جلا ڈالا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع بھیجی تو جریر ہی کے قاصد نے آ کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آیا ہوں جبکہ وہ کھوکھلے اونٹ یا خارشی اونٹ کی طرح ہو گیا۔ جریر یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے قبیلہ احمس کے گھوڑوں اور سواروں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا کی۔ حضرت سہل بھی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی عورت کھیتوں میں جانے والی نالیوں کے کناروں پر چقندر کا ساگ لگایا کرتی تھی۔ پھر جب جمعے کا دن ہوتا تھا تو وہ ساگ توڑ کر لاتی اور ہانڈی میں ڈال کر جو کی ایک مٹھی اس میں ڈال دیا کرتی تھی۔ جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ہم اس کے پاس چلے آتے تھے اور سلام کرتے تھے۔ وہ ہمارے آگے وہ کھانا پیش کر دیتی تھی، ہم اسے کھا لیتے تھے۔ ہمیں اس